السلام علیکم. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. Wisdom is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. The person who has been blessed with wisdom, he entirely blessed with a great goodness from Allah subhanahu wa ta'ala. جو حکمت ہے، wisdom ہے، دانائی ہے، علم و دانائی ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو یہ میں نعمت عطا کر دیتا ہوں اس کو تو بے شک میں نے ساری دنیا کی اچھائیاں عطا کر دی ہیں. یہ حکمت و دانائی کو ہم قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اگر اس کو اسٹڈی کریں تو ہمیں اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. آپ میں سے عام لوگ ہیں اور جن لوگوں کو میں نے علم عطا کیا ہے وہ عام لوگوں سے درجے میں بہت زیادہ اونچے ہیں، پروٹوکول میں اونچے ہیں. ان کا ایک علیحدہ سے اللہ کے ہاں ان کے اوپر نظر الگ ہے، یعنی کہ ان کو پروٹوکول اللہ کے ہاں الگ ہے. اور اللہ کریم قرآن میں جگہ جگہ ان کی علم والوں کی جو ہے درجات اور ان کا پرسنالٹی کو جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. مطلب جو جاننے والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو علم نہیں رکھتے، وہ برابر ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اللہ تعالیٰ ایک کوسچن کرتے ہیں، کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوسچن کر رہے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ اٹس نیور ایور بین ہیپن. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علم والے اور جاننے والے برابر ہو جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک علم والوں کی زیادہ تعریف کرتے ہوئے، ان کا ایک درجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، اندھا اور نظر والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ظلمات، روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ نے علم والوں کو یہ درجات دیے ہیں، یہ اسپیشلی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی ان کو جو ہے ان کے بارے میں ان کی تعریفات بیان کی گئی ہیں کہ علم والوں کی اتنی زیادہ ان کے درجات ہیں، ان کا اتنا زیادہ مقام ہے اللہ کے ہاں. تو علم حاصل کرنا، حکمت و دانائی کی خاص طور پر باتیں حاصل کرنا، یہ بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے جو یہ حاصل کرنا شروع کر دے. لیکن یہاں پہ کوسچن آتا ہے میرے مائنڈ میں، بلکہ پوری ہماری سوسائٹی سے کوسچن اروز کرنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو کسی سے کہا جائے کہ علم حاصل کرے تو علم حاصل کرنے کا جو یہ سینٹینس ہے اسے کیا ہم مراد لیتے ہیں، کیا میننگ ہوتے ہیں اس کے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا، ایک بچہ ایم ایس سی فزکس کر رہا ہے، بی ایس فزکس کر رہا ہے، آئی ٹی کر رہا ہے، سم تھنگ ایلس، کوئی اکنامک کی ڈگری کر رہا ہے، سم تھنگ ایلس، کچھ بھی کر رہا ہے وہ، تو اس کو کہا جائے کہ بیٹا علم حاصل کرے. وہ اپنے ذہن میں کہے گا میں فلاں ڈگری کر رہا ہوں، اٹس اوکے. مطلب علم حاصل کر رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو علم حاصل کرتا ہوا سمجھ رہا ہے. ایک بچہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں علم حاصل کر رہا ہوں. اب ان دونوں میں سے کون علم حاصل کر رہا ہے؟ یہ کس سے ہم پوچھیں گے؟ یہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث سے اور قرآن سے پوچھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. دونوں طرح سے اس سے بات مراد لی جا سکتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتنی احادیث ہیں کہ علم والوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے اگر ایک آیت بھی سیکھو تو آگے پہنچاؤ. اب ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو کہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے، ادر دین قرآن اور حدیث وہ علم حاصل کر رہا ہے، وہ عالم اپنے آپ کو سمجھے یا وہ سمجھے کہ یہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کو بیان کرتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون. اگر قرآن اور حدیث کا نالج وہ نہیں گین کر رہا، وہ نہیں حاصل کر رہا یا اس کو امپورٹنس نہیں دے رہا، وہ جسٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی سائنٹیفک ڈگری حاصل کر لوں یا کوئی معاشیات کی ڈگری، اکنامک کی ڈگری پڑھ لوں یا ایٹسیٹرا، کچھ بھی، کوئی لٹریچر، سم تھنگ ایلس، کچھ بھی پڑھ لوں گا تو دس از نالج، دس از علم، ایجوکیشن. تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ جسٹ ظاہری چیزیں جو ہیں، جو سامنے نظر آ رہی ہیں، obvious چیزیں ہیں، بس ان کے بارے میں جانیں گے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون. جو قرآن اور حدیث کا علم نہیں حاصل کرے گا وہ آخرت سے غافل رہے گا. یہ آخرت کیا ہے؟ آخرت ایکچولی وہ ہمارا آفٹر ایگزامینیشن اور ہمارا وہ ایک نتیجہ خیز ڈے ہے جس دن ہر بات کا ہمیں جزا اور سزا دی جانی ہے. سو علم حاصل کرنا
ایسا علم ہو جو ہمیں جزا اور سزا کے دن یعنی کہ آخرت کے بارے میں ہمیں نالج مہیا کرے. کیا میری ڈگری, آج میں سوچوں, کوسچن کروں اپنے آپ سے, کیا میری جو ڈگری ہے میں لے رہا ہوں مجھے آخرت کے بارے میں سکھا رہی ہے کچھ؟ کیا مجھے قبر کے بارے میں سکھا رہی ہے؟ کیا میری ڈگری جو ہے کیا مجھے ایسا نالج دے رہی ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں سیکھوں؟ وہ کون تھے, وہ کون انسان تھے, وہ کس لیے آئے تھے؟ کیا میری ڈگری مجھے یہ سمجھا رہی ہے؟ اگر نہیں سمجھا رہی, that is not education. وہ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ ہمارا ایک فن ہے, ہماری ایک پریکٹس ہے, ہماری ایک سائنٹیفک پریکٹس ہے, میڈیکل پریکٹس ہو سکتی ہے جو کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے کر رہے ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے, I'm not saying this. میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایجوکیشن یا علم جو اللہ نے قرآن میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, یہ وہ نہیں ہے. جو حکمت ہے وہ ایکچولی قرآن کا سیکھنا ہے. اکثر لوگ اس بات کے اوپر پھر ایک کوسچن اروز کرتے ہیں کہ اگر یہ سارا علم نہیں ہے تو یہ ساری ترقی جو ہے دنیا کو وہ قرآن سے کیوں نہ ملی, وہ سائنس سے ملی؟ تو اگر ہم یہ بات کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ جتنی بھی سائنس, میڈیکل سائنس ہے, اٹس آل رائٹ فرام اونلی قرآن. کیسے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے آلموسٹ آج سے 1400 سال پہلے, 1400 ایئر بیفور. لیکن اس سے پیچھے اگر دیکھا جائے جتنے ادیان, جتنے ریلیجنز آئے, جتنے انبیاء کرام آئے, ان ساری جو ٹائم پیریڈ کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تب سے اب تک, فرام ایڈم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ فرام دس ڈے, وہ آلموسٹ 30,000 ایئرز اولڈ بنتے ہیں, 30,000 سال بنتے ہیں. ان 30,000 سالوں میں اگر 1400 ایئرز نکال دیے جائیں تو یہ آلموسٹ 28 ایئرز سم تھنگ 29,000 ایئرز بنتے ہیں. 29,000 سال اور ایک طرف 1,000 سال ہے. 29,000 سال 1,000 سال ہے. اچھا 29,000 سالوں میں کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ فزکس کیا ہے, کیمسٹری کیا ہے, کچھ بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن آنے کے میکسیمم ہارڈلی 200 or 300 آفٹر ایئرس, 300 یا 400 سال کے بعد دیکھ لیں سائنس نے ترقی کیسے کرنا شروع کر دی. فزکس دیکھ لیں, آپ میتھمیٹکس دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں کیمسٹری دیکھ لیں, جابر بن حیان, ڈاکٹر قاسم الزواری اینڈ آل دیٹ. جتنے بھی یہ لوگ تھے یہ سب کون تھے؟ مسلمز تھے. اینڈ دے آل arrived this science, this medical science, this physics from holy قرآن. قرآن سے ملا. یعنی کہ قرآن کا جو علم ہے, جو نالج ہے, یہ پرفیکٹ نالج ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ جسٹ ہمیں کوئی عبادات کے بارے میں سکھاتا, نو, ناٹ ایٹ آل. یہ بھی میں آج کنفیوژن ایک دور کرنے کی کوشش کروں گا, اسپیشلی یوتھ کے بارے میں, یوتھ کو, کہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ قرآن ہمیں صرف یہ نماز, یہ اذکار, یہ چند اللہ اللہ اور وظیفے نہیں. اگر قرآن اور حدیث کے نالج کو پڑھا جائے تو آپ اینالائز کریں گے اس بات کو کہ میکسیمم 5% جو ہے یہ نماز, تہجد, یہ حج, عمرہ, یہ چیزیں ہیں. 95% آپ کی اور میرے پرابلمز کو ڈسکس کیا گیا. کون سے پرابلمز؟ ہم نے اپنا بزنس کیسے کرنا ہے, ہم نے اسٹڈیز کیسے کرنی ہے, ہم نے اگر میرڈ لائف ہے تو کیسے گزارنی ہے, اپنے بچی کی تربیت کیسے کرنی ہے, سواری کو کیسے رکھنا ہے, سواری کیسے لینی ہے, گھر کیسے بنانا ہے. مطلب جتنے بھی فرام ہیڈ ٹو ٹو جتنے بھی ہمارے پرابلمز ہیں سارے قرآن نے ڈسکس کیے ہیں. اینڈ ادر دین آل دیز پرابلمز, اب دیکھیں قرآن ہے, سائنس کیسے پڑھاتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. فزکس ہے, لوہے کے بارے میں ہم فزکس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. کیمسٹری ہے, کتنی جگہ پہ قرآن نے اس بات کا ڈسکرائب کیا. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, مطلب یہ بڑی اوپن چیزیں ہیں, ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن سے کتنی ایسی آیات ڈرائیو کی گئی ہیں. سو قرآن جو ہے ہماری ساری میڈیکل سائنس, ہماری فزکس, کیمسٹری سب ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. یعنی کہ قرآن کا نالج ہی ایکچولی علم ہے. اس لیے آج کی یوتھ کو یہ میرا میسج ہے اسپیشلی, اور تمام ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں, یہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہوئے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے BS کروا لیا, MS کروا لیا, اس کے بعد وہ جاب کرتا ہے, شادی ہوتی ہے, بس اپنی لائف گزارنے لگ جاتا ہے. نہیں, میں اپنی ان بہنوں سے, اپنے ان بھائیوں سے التجا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ضرور سیکھیں. ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے, کیونکہ میں اپنے بہت سے فرینڈز کو جانتا ہوں کہ جو دنیا کی یہ فنون کی بہت
علم رکھتے, نالج رکھتے, لیکن ایک ہلکی سی بات, فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے کچھ پتا نہیں چل رہا, نکاح کیسے ہوتا ہے, اس کے کیا حقوق و فرائض ہوتے ہیں کچھ نہیں ہے پتا. اگر ہم نے, مطلب میں وہ باتیں نہیں کر رہا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, میں وہ باتیں نہیں کر رہا, جس بات کا, جس کام کا ہر ایک کو فیس کرنا پڑتا ہے, موت ہے, زندگی کے اندر باتیں ہیں, شادی کروانا ہے, یہ ساری باتیں تو عام ہیں. جو قرآن کو مانتا بھی نہیں اس کو بھی شادی کروانا پڑتی ہے, یہ وہ بھی مرتا ہے. تو اسلام نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے. تو قرآن اور حدیث کا علم ہی ایکچولی نالج ہے, اس کو گین کرنا چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے. اینڈ ون تھنگ آئی وانٹ ٹو کوٹ دس ناؤ, کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کتنا زیادہ, کتنی ڈگریز لوگ کر رہے ہیں, کتنی آلموسٹ ملین پیپل ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں, ہر سال وہ گریجویٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے, کتنی ڈگریز لیتے ہیں, مطلب جابس چل رہی ہیں, کتنے بزنس کرتے ہیں, کتنا کچھ کرتے ہیں, لیکن مورل ویلیوز ڈے بائی ڈے, دس از, یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نیچے کی نیچے جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم اتنا تو نالج اور ڈگریاں گین کر رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, تو مورل ویلیوز نیچے کیوں جا رہی ہیں؟ کیوں؟ میری فزکس, اونلی فزکس مجھے یہ نہیں بتاتی کہ میں نے کسی سے بڑے سے چھوٹے سے بات کیسے کرنی ہے. میری کیمسٹری مجھے قطعاً یہ نہیں بتائے گی, کبھی یہ نہیں بتائے گی کہ میں نے جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو جائے گی یا موت کے قریب کا وقت ہونا, میں نے کیا کرنا ہے. کیمسٹری مجھے یہ نہیں بتائے گی. کیمسٹری, فزکس, انگلش لٹریچر ہے, مجھے اکنامکس ہے, مجھے کچھ بھی ایسے نالج جتنے بھی ڈگریز ہیں مجھے کچھ نہیں بتائے گی. مجھے کون بتائے گا؟ کون سا نالج بتائے گا؟ مجھے قرآن اور حدیث بتائے گی. سو یہ جو نالج کے ساتھ پریکٹیکل کروانا ہے اور ہر پرابلمز کو, مورل پرابلمز کو ڈسکس کرنا ہے, وہ صرف قرآن اور حدیث نے ڈسکس کیا. I'm not saying about that کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو کسی یونیورسٹی میں نہ جائے, سب لوگ مدرسوں کے اندر ایڈمیشن لے لیں. No, I'm not talking this. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی میرے بہن اور بھائی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کالجز میں پڑھ رہے ہیں, وہ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں اور احادیث کے بارے میں بیسک نالج ضرور لیں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, آج کل تو ایزی بہت ہو گیا ہے قرآن اور حدیث کا نالج سیکھنا, تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے, دنیا سے جانے کے بعد قبر اور آگے آخرت میں صرف ہمیں قرآن اور حدیث ہی کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہمیں روشنی عطا کرے گی وہ یہی عطا کرے گی, کیونکہ اللہ نے اس کو روشنی کے ساتھ, لائٹ کے ساتھ تعبیر کیا ہے, اور اس کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. سو میں آپ کے سامنے یہ ایک میسج رکھنا چاہا. آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو. انشاءاللہ next time with next video and with next topic, inshallah.